ایک مرتبہ شام میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ امیر شام کے بعد وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ یزید تو دور دور تک نہیں تھا، یزید تو ایک دم ہی آخری وقت میں سامنے آیا، لیکن یہ بات نکلی کہ کون کون شائستہ ہے، اہل ہے اس چیز کے لیے کہ جو اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکے۔ تو معاویہ نے کہا، معاویہ بظاہر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی تھی نا، لیکن معاویہ کا یہ جملہ ہے کہ اول الناس بہذا الامر، اس امر کے لیے یعنی اس حکومت کے لیے سب سے زیادہ شائستہ اگر کوئی ہے تو علی ابن حسین ابن علی۔ آپ حیران ہوں گے، معاویہ نے یہ کہا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جدہ رسول اللہ، کیونکہ اس کے جد رسول خدا ہے، وفیہ شجاعت بنی ہاشم، اور اس کے اندر بنی ہاشم کی شجاعت ہے۔ اب چونکہ معاویہ کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی بات بھی رکھے گا، اور کہتا ہے وَسَخَاوَةُ بنی امیہ، اور بنی امیہ کی سخاوت ہے، وَرَحْبُ ثقیف، اور بنو ثقیف کا حسن و جمال ہے، کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا۔ جناب علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت مرہ ثقفی بنی ثقیف کی، ام لیلہ نہیں، لیلہ بنت مرہ ثقفی بنو ثقیف سے، شمر کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا۔ ویسے بنو ثقیف کے لوگ مولا علی کے ہارڈ کور سپورٹر تھے ہر جنگ میں، شمر بھی مولا علی کے ساتھ تھا جنگ صفین تک۔ تو بنو ثقیف کے لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن کا زمانہ جب آیا تو بہت سے لوگ مفاد کا شکار ہو گئے۔ تو چونکہ والدہ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا اور شمر کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا، اس لیے کربلا میں دو شخصیتوں کے لیے ابن زیاد نے امان نامہ دیا تھا، ایک مولا عباس کے لیے اور ایک جناب علی اکبر کے لیے۔ اچھا، اس پہ کتنی ہمدردی تھی اور کتنی قبائلی عصبیت تھی، ان چیزوں سے ہٹ کے میرا خیال ہے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ کوئی ایسا ہو جو معاذ اللہ حسین کو چھوڑ کے آ جائے۔ ان کی خام خیالی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو معاذ اللہ حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے آ جائے۔ اور جن دونوں کے پاس جب امان نامہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ لعنت ہو تیرے امان نامے پر کہ فرزند رسول کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان لے کر آیا، تو میرے لیے امان لے کر آیا۔ تو آپ دیکھیں جناب علی اکبر کی کیا شان تھی، کیا وجاہت تھی، اور کیا شجاعت تھی، اور کیا سخاوت تھی، اور کیا حسن و جمال تھا کہ امیر شام بھی اس کا اعتراف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کو ہونا چاہیے اسلامی ریاست کا سربراہ۔